السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم، سبحان اللہ رب العرش العظیم، الحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا تقتلوا اولادکم خشیۃ املاق۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکرموا اولادکم واحسنوا آدابہم، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان گرامی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، جس پر قرآن کریم نے اسوہ حسنہ کی مہر لگائی اور قیامت تک آنے والی انسانیت کو یہ خوشخبری سنائی کہ جو من یطع اللہ والرسول، جو آدمی رسول کی اطاعت کرے گا تو وہ کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ بحیثیت مومن ہماری ذمہ داریوں میں یہ بات داخل ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر گوشے میں نمونہ مان کر چلیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو شریعت ملی وہ کامل اور مکمل ملی۔ پوری دنیا میں کوئی ایسی شخصیت نہیں گزری جس کے بارے میں یہ کہا جا سکے کہ آپ کی زندگی ہر اعتبار سے کامل اور مکمل گزری ہوں، سوائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زندگی کے ہر شعبے میں رہنمائی کر کے امت کی تربیت کا حق ادا کر دیا۔ اسی لیے ہماری اپنی ذمہ داری ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جیسے جیسے ہماری ذمہ داریوں میں اضافہ کرتا جائے گا، جیسی جیسی نئی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر پڑتی جائے گی، تو وہ ہم کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ نئی ذمہ داری جو ہمارے کاندھوں پر آ پڑی ہے، اس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، آپ کا اسوہ کیا ہے۔ انسان جب دنیا میں آتا ہے تو وہ تو جو ہے اولاد کے درجے میں ہوتا ہے، اس کے ماں باپ ہوتے ہیں، اس کے بھائی بند ہوتے ہیں، اس کے بڑے سرپرست ہوتے ہیں، اس کا بچپنا، اس کا لڑکپن، اس کی جوانی، یہ اس کے مراحل زندگی کے گزرتے ہیں۔ لیکن جب کامل ہو جاتا ہے، عمر کے اعتبار سے پختہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو سب سے پہلے شوہر کا درجہ دیتے ہیں نکاح کے راستے سے۔ شوہر کی ذمہ داری جب کاندھوں پر آئی تو اب ذمہ داری کا احساس یہ تقاضا کرتا ہے کہ ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے بحیثیت شوہر آپ نے کس طریقے سے اپنی ازواج کے ساتھ، اپنی گھر والیوں کے ساتھ، اپنے حرم کے ساتھ کیسے آپ نے زندگی گزاری، آپ کی خلوتیں کیسی، آپ کی جلوتیں کیسی، یہ سب آپ کا ان کے ساتھ رہن سہن کیسا، تہذیب کیسی اور گفتگو کا انداز کیسا، اور کس طریقے سے ان کی طرف سے آنے والے
جی صاحب منفی احوال پر بحیثیت شوہر کس طریقے سے ان مسائل کو حل کرنا، یہ سب چیزیں جب شوہر بن جائے ایک آدمی تو اس کو دیکھنا لازمی ہوتا۔ جب شوہر بن جاتا ہے نکاح کے راستے سے، کچھ دنوں کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایک اور فضیلت کا درجہ عطا فرماتے ہیں، اور وہ اولاد کی نعمت کو دے کر اس کو والد کا درجہ عطا فرماتے ہیں۔ والد کی ذمہ داری جب اس کے کاندھوں پر آ گئی تو پھر اب بحیثیت والد وہ کس طریقے سے اپنے آنے والے ذمہ داریوں کو پورا کرے گا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ کیا ہے، کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی سرپرستی کی ذمہ داری کو مکمل کیا، یہ دیکھنا، معلوم کرنا اور اس کو جیسا مشعل راہ بنانا اور زندگی کی رہنمائی ان سے حاصل کرنا، یہ ہمارے اپنے جیسا فرائض میں داخل ہے۔ لیکن معاف کیجئے گا کہ آج کل ہم لوگوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صرف اور صرف کچھ مخصوص شعبوں کے لیے وقف کر دیا، بس اسی کے اندر ہم سنتوں کو تلاش کرتے ہیں، بقیہ جو زندگی ہے وہ زندگی کی طرف توجہ نہیں ہوتی۔ کسی کو کدو پکانا سنت سمجھ میں آ گیا تو کسی کو دال پکانا سنت سمجھ میں آ گیا، جیسا کسی کو مٹھا کھانا سنت سمجھ میں آ گیا، وہ شعبوں میں تو کیا سنت ہے معلوم کر لیا۔ لیکن جب بحیثیت شوہر گھر کا سرپرست، خاندان کا سربراہ بن جائے تو اس موقع پر میرے اور آپ کے آقا تاجدار مدینہ حضرت محمد مصطفیٰ سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے خد و خال کیا ہوا کرتے تھے، اور کس طریقے سے آپ نے اپنے جس آپ خاندان کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے آپ نے اپنی ذمہ داری کو نبھایا، اس کی طرف جی صاحب ہماری کبھی توجہ نہیں ہوئی۔ اس لیے آج سیرت کے سلسلے میں اس نشست میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان اور بحیثیت والد آپ نے اپنے گھر والوں کے ساتھ، افراد خاندان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا رہا اور کیسے آپ نے جو ہے اپنے گھر والوں کے ساتھ اوقات بتائے ہیں، اور اپنے اوپر جو ہے باپ ہونے کی حیثیت سے آپ کے اوپر جو ذمہ داریاں آئیں، ان ذمہ داریوں کو کس طریقے کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا کر کے امت کے لیے ایک نمونہ چھوڑا، ان گوشوں پر آج کی اس مجلس میں گفتگو کرنے کا ارادہ ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے جس طریقے سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مثالی شوہر تھے، اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بے مثال نانا بھی تھے۔ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان میں 3 بیٹے اور 4 بیٹیاں پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اولاد کی شکل میں عطا فرمائی۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ جن سے 6 اولاد ہوئی، بعض مؤرخین نے 7 لکھا ہے، لیکن 6 اولاد وہ تو باقاعدہ جی صاحب جو ہے 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ سے، اور 1 بیٹا حضرت ماریہ قبطیہ کے بطن سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو 1 نہیں 7 مرتبہ باپ کے درجے پر فائز کیا، اور جو ہے اولاد کی نعمت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ہے نوازا۔ دیکھنا یہ ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے بحیثیت باپ، بحیثیت ذمہ دار، بحیثیت سرپرست اپنے افراد خاندان کے ساتھ کیسے زندگی گزاری، جی اپنی اولاد کے ساتھ، اپنے جو ہے ناتی نواسوں کے ساتھ، جی کس طریقے سے، کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی نرینہ اولاد یعنی مذکر اولاد بیٹے وہ بچپنے ہی میں اللہ کو پیارے ہو گئے۔ کوئی بیٹا شادی کی عمر کو نہیں پہنچا، جی آپ کے جتنے 3 بیٹے رہے وہ تینوں بیٹے جی صاحب زیادہ سے زیادہ 2 سال سے 2.5 سال تک کے درمیان کی مدت زیادہ سے زیادہ ہے تینوں بیٹوں کے اندر، ورنہ کسی کے 6 مہینے، کسی کے جی صاحب چند دن اور کسی کے 2 سال کے جی صاحب آس پاس، بس اتنی مدت باقاعدہ حیات رہے، اس کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندانی سلسلہ چلا جی، آپ کی نسل بڑھی اور امت کو آپ کی نسل میں جی صاحب آنے کا جو شرف ملا وہ آپ کی بیٹیوں کے سلسلے سے، اور خصوصیت کے ساتھ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے سلسلے سے جی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نسبی سلسلہ جاری ہوا۔ پیغمبر کی بحیثیت جو ہے باپ جب ذمہ داری کا جو ہے گوشہ نکال کر رکھتے ہیں کہ کیسے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے جی اپنے افراد خاندان کے ساتھ آپ کا رویہ کیا رہا اور کیسے زندگی گزاری، تو تین باتیں بہت گہرائی کے ساتھ جو ہے مطالعہ کرنے کے بعد سامنے آتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے افراد خاندان کے ساتھ جو ہے جو زندگی گزاری وہ تین گوشے سامنے آتے ہیں۔ پہلا گوشہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی اولاد کے ساتھ جو ہے ناتی نواسوں کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق رہا یہ انتہائی شفقت والا اور انتہائی محبت والا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ بھی، اولاد کی اولاد کے ساتھ بھی جو رویہ رہا جیسا وہ رویہ مشفقانہ رویہ رہا، محبت کے اظہار کا رہا جی صاحب، انتہائی اپنائیت کا رہا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کو یا اولاد کی اولاد کو کبھی گری ہوئی نظر سے یا دوسری نظر سے نہیں دیکھا۔ جیسے کہ ہمارے پاس سلسلہ ہے، اگر بیٹی ہو جائے تو دوسرے انداز سے دیکھتے ہیں جی، نواسی ہو جائے تو کسی اور انداز سے دیکھتے ہیں جی، ذکور اولاد ہو جائے تو اس کو کسی اور انداز سے اس سے خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور مذکر اور مؤنث اولاد میں بیٹے اور بیٹیوں کے اندر فرق کرتے ہیں، اور بیٹوں میں بھی اولاد میں بھی جو کما دھماتا ہے تو اس کے اوپر زیادہ جی صاحب ہمارا جو ہے جھکاؤ ہوتا ہے، اور جو اولاد اس سلسلے میں یا پیدائشی طور پر معذور ہو یا کسی عذر کی وجہ سے اس میں جی صاحب دوسروں کا مقابل نہ کر سکتے ہو تو ایسی صورت میں ان کے تعلق سے ہمارا رویہ دوسرا ہوتا ہے۔ لیکن قربان جائیے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کے رویے پر کہ آپ نے ذکور اولاد کے ساتھ بھی اگرچہ کہ ان کی عمر کم رہی جی، اور جو ہے بیٹیوں کے ساتھ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا رویہ اور سلوک اور جو ہے برتاؤ وہ انتہائی مشفقانہ جی صاحب تھا اور انتہائی محبت والا سلوک اور برتاؤ تھا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو آپ دیکھیں گے، اپنی اولاد کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جی جو ہے ان کو گود میں لیتے، اگر بچے چھوٹے ہوتے ان کو بوسے دیتے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے ساتھ مسکراتے۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا۔ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے جو آپ کے فرزند ارجمند حضرت ماریہ قبطیہ کے وطن سے تھے، یہ دودھ پلانے کے لیے جس خاتون کے پاس ان کو رکھا گیا تھا، پیغمبر بنفس نفیس اس خاتون کے گھر جاتے اور حضرت ابراہیم کو اپنے گود میں لیتے اور ان کو بوسے دیتے اور ان کو اپنے سینے سے لگاتے۔ جی صاحب یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا برتاؤ تھا اپنے جو ہے بچوں کے تعلق سے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جی بچوں نہیں، بچوں کے ساتھ بھی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ یہی تھا کہ آپ اپنے افراد خاندان کے ساتھ جی صاحب جو ہے سلام بھی کرتے، مسکراتے ہوئے ان سے جی صاحب جو ہے آمنا سامنا کرتے اور ان کے ساتھ کھیلتے بھی۔ وہ واقعہ آپ نے کتنے مرتبہ سنا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر کے اندر جی صاحب جو ہے گھٹنوں کے بل ہو گئے اور آپ کی پیٹھ پر حضرات حسنین کو بٹھا لیا اور گھر کے اندر گھومتے جاتے اور بچوں کے ساتھ کھیلتے جاتے اور امت کو یہ سبق دیا کہ تمہارا نبی کس درجے پر ہے، سوچو اتنے اونچے مرتبے پر فائز ہونے کے باوجود اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے ساتھ مشفقانہ برتاؤ کرتا ہے اور محبت کے ساتھ ان کے ساتھ رہتا۔ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد کے ساتھ
جو ہے اس طریقے سے برتاؤ کیا. آپ کو معلوم ہے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جو کم سن تھی، سب بہنوں میں سب سے چھوٹی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے ساتھ جو محبت کرتے تھے، جو برتاؤ آپ کا تھا، کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ آتی، سرکار کھڑے ہو جاتے، استقبال کرتے اپنی بیٹی کا، اور جب جانے کے لیے اٹھتی تو سرکار اپنی نشست چھوڑ کر کھڑے ہو جاتے اور بیٹی کو جی صاحب جو ہے رخصت کرتے. اس طریقے سے انتہائی درجے کا جو ہے حسن سلوک کا برتاؤ حضرت اپنے اولاد کے ساتھ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. اپنے بچوں کے دلوں میں جی صاحب اپنے بچوں کے حقوق کی ادائیگی میں کبھی کوتاہی نہیں فرمائی، بلکہ آپ کی زبان سے ایسے جملے ارشاد فرمائے جو رہتی دنیا تک کے لیے ایک بہترین مثالی جملے ہیں. آپ نے فرمایا من لم یرحم صغیرنا ولم یعقر کبیرنا فلیس منا، جو ہمارے یہ سب چھوٹوں کے ساتھ جو ہے رحم کا معاملہ نہ کرے اور ہمارے بنا نہیں. ایک تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے افراد خاندان کے ساتھ جو ہے اپنے بچوں کے ساتھ انتہائی مشفقانہ برتاؤ تھا. لیکن دوسری بات، ان سب کے باوجود اس درجے کی شفقت، اس درجے کی محبت اور اس درجے کے لگاؤ اور ایسے برتاؤ کے باوجود دوسری چیز جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے ساتھ اس درجہ اظہار شفقت کے باوجود آپ نے کبھی ان کی اخروی زندگی کو جی صاحب غفلت میں نہیں رکھا، بلکہ ہر وقت میں جی صاحب ہر وقت میں جب کبھی موقع آیا ان کی اخروی زندگی کو سدھارنے کے لیے آپ ہمتن کوشاں رہے. کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیا جس کے اندر ان کو یہ احساس نہ دلایا ہو اپنی اولاد کو کہ دیکھو ایک جو ہے یہ زندگی عارضی ہے، اصل زندگی تو آگے آنے والی ہے. اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جیسا کریں گے ویسا اللہ کے سامنے سوالات ہوں گے اور اس کا جواب دینا پڑے گا. اس لیے اپنی زندگی سلجھی ہوئی زندگی ہونا اور زندگی کے اندر اللہ کی معصیت اور اللہ کی نافرمانی نہ ہو، یہ مزاج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سب اپنی اولاد اور اولاد کی اولاد کے اندر جو ہے بٹھایا تھا. وہ واقعہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا. آپ کے نواسے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ آپ کے ساتھ چلتے چلتے گھر کے اندر زکوٰۃ کی کھجور جو جی صاحب ہاتھ میں لگ گئی تو حضرت حسن نے اٹھا کر حلق کے اندر ڈال لیا تھا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے زبان سے کخ کخ کہہ کر اس کو تھوکنے لگایا، اور جب یہ دیکھا کہ نکلنے میں تاخیر ہو رہی ہے تو آپ انگلی ڈال کر اس کو باہر نکالا، اور پھر اس کے بعد فرمایا کہ ہم جی صاحب اہل بیت اور ہم جی صاحب جو ہے صدقے کا مال ہمارے لیے حلال نہیں ہے. بچپنے سے یہ بات ذہن میں بٹھائی، حلال پر جمنا، حرام سے بچنا، تاکہ جی صاحب ان کی ایسی تربیت کی کہ جی صاحب بھوکے ہوں فاقے ہوں جی صاحب اس کو برداشت کریں گے، لیکن جو چیز حلال نہ ہو اس کو کسی حالت میں جو ہے استعمال اور اختیار نہیں کریں گے. یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اخروی زندگی کی سدھار کی ہمیشہ فکر کی. ایک طرف شفقت، ایک طرف محبت، ایک طرف بہترین برتاؤ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت کے معاملے میں کوئی جھول نہیں رکھا، اور جی صاحب افراط و تفریط سے بالکل پاک آپ نے اپنی اولاد کے ساتھ اپنی ذمہ داری کو پورا کیا. ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے گلے میں سونے کی زنجیر دیکھی. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ فاطمہ، کیا اس وجہ سے کہ لوگ تجھے نبی کی بیٹی کہتے ہیں کہ تیرے گردن کے اندر تیرے گلے میں سونے کی زنجیر آ گئی؟ یعنی بڑے گھرانے سے ہونے کی وجہ سے، پیغمبر کی نسبت رکھنے کی وجہ سے اس طرف کیا توجہ نہیں ہوئی کہ سونے کی زنجیر اور زیور گلے میں ہو؟
کل کے دن کیا بولیں گے جی؟ اللہ کے سامنے حاضری ہوگی جی، اور جو ہے گلے کے اندر دوزخ کی اور جو ہے جہنم کی کوئی چیز، آگ کا توق تمہارے گلے میں ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اتنا کہہ کر خاموشی اختیار نہیں کی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور یہ تنبیہ کرتے ہوئے مجلس کو بھی چھوڑ دیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، تاکہ آپ کی ناگواری کا مکمل احساس حضرت فاطمہ کو ہو جائے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جی صاحب جو ہے والد کی یہ ناگواری انتہائی شاق گزری، فوراً اس جو ہے زنجیر کو بیچا اور اس کے ذریعے سے ایک غلام خرید کر آزاد کر دیا۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو جب معلوم ہوا کہ جس زنجیر کے اوپر آپ نے ناگواری کا اظہار کیا تھا، حضرت فاطمہ نے اس کو بیچ کر غلام خرید کر آزاد کر دیا، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر یہ سب بشاشت آئی۔ یہ ہے آپ کی تربیت کا انداز کہ اپنے بچوں کو محبت بھی دیا، بہترین برتاؤ بھی کیا، لیکن ساتھ میں ان کی آخرت اور ان کے فرائض اور ان کی دینی تربیت سے کبھی آپ نے پہلو تہی اختیار نہیں کی، اس میں کسی بھی درجے میں یہ صاحب جو کمزوری آنے نہیں دی، بلکہ ہر موقع کے اوپر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تربیت کا پورا لحاظ کیا۔ یہی نہیں بلکہ تیسری چیز جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے افراد خاندان کی سیرت کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی چاروں بیٹیاں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹیوں کی شادی کرنے میں بھی کسی قسم کی کوئی رسم و رواج کی چیزوں کو نہیں دیکھا۔ جیسے جیسے شادی کی عمر ہوئی، حضرت زینب کا نکاح کر دیا، حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم کا نکاح کر دیا جی، حضرت فاطمہ کا آگے چل کر بعد میں نکاح کیا، لیکن جیسے موقع آ جاتا یہ سب نکاح کرنے میں کبھی تاخیر نہیں کی، اور نکاح ہو جانے کے بعد ان کی اپنی زندگیاں بس جانے کے باوجود پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اولاد کی سرپرست بن کر ان کی تربیت اور نگرانی برابر کرتے رہے۔ ایسا نہیں کہ شادی ہو گئے خاندان سے باہر کچھ بھی کر لو، نہیں، بلکہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم شادیوں کے بعد بھی تربیت کا ایسا نظام بنایا۔ اللہ اکبر! آج دنیا مجھے کہنے دیجئے، آج دنیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اس گوشے کو نظر انداز کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کا معاشرہ اور ان کا خاندانی نظام وہ ایسا یہ صاحب جو ہے روح کو تکلیف دینے والا اور ذہنی الجھنوں میں مبتلا کرنے والا ہو گیا کہ گھروں سے، خاندانوں سے تربیتی نظام ہی ختم ہو گیا۔ کیوں؟ اس واسطے کہ باپ شادی تک ہی اپنی ذمہ داری کو نبھا رہا ہے، بڑے اور سرپرست وہ جو ہے ایک گھر کا ہونے تک اور ایک گھر کی ہونے تک کی ذمہ داری نبھا رہے، آگے ان کی نگرانی کرنا اور اپنے سرپرست ہونے کی وجہ سے جو حقوق ادا کرنا چاہیے ان کی فکریں کرنا، جی صاحب ہم نے یہ چھوڑ دیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ جی صاحب اب جو ہے ہفتہ 8 دن نہیں ہوتا، مہینہ 40 دن نہیں ہوتے، کورٹ کچہریوں کے حوالے ہو جاتے، بچوں کی زندگیاں جہاں سے شروع ہوئی تھی پھر وہیں سے آ کر جی صاحب الجھنوں کا شکار ہو جاتی ہے۔ غور کیجئے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کے بعد بھی ان کی ایمانی تربیت، اخروی تربیت کو جی صاحب باقی رکھا۔ وہ واقعہ کتنی مرتبہ آپ نے سنا، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے جی صاحب جھاڑو دیتے دیتے گھر میں شوہر کا کام کرتے کرتے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے، کہیں سے پیغمبر کے پاس غلام آئے جی، تو حضرت ایک خادم کو جی صاحب جو ہے مانگ کر لاؤ۔ حضرت فاطمہ گئی لیکن حضور سے ملاقات نہیں ہوئی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے واسطے سے جی صاحب یہ اطلاع حضور کو پہنچی کہ فاطمہ آئی تھی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خود بنفس نفیس حضرت فاطمہ کے جو ہے کمرے میں پہنچے،
جبکہ حضرت فاطمہ کہتے ہیں ہم لوگ بستر پر سونے کے ارادے سے لیٹ گئے تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، لا کر ہمارے بستر پر بیٹھ گئے، میرے آنے کا مقصد پوچھا۔ اس کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے کہا کہ بیٹی جب تو سونے کے لیے بستر پر آ جائے تو خادم سے بہتر کام یہ ہے کہ تو 33 مرتبہ سبحان اللہ اور 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کر، یہ تجھے خادم سے کہیں بہتر ہے۔ تسبیح کیوں بتائی؟ تاکہ اولاد کے ذہن میں یہ بات ہو کہ جس طریقے سے دنیاوی ذمہ داریاں پورا کرنا یہ ہمارے فرائض میں داخل ہے، اسی کے ساتھ ساتھ آخرت کی ہماری سدھار کی فکر کر لینا بھی اور آخرت کے لیے ذخیرہ کر لینا بھی یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اور آگے فرمایا کہ اگر غور سے سنو، اگر جو خدمت شوہر کی بیوی کے ذمے ہے، جو خدمت شوہر کی بیوی کے ذمے ہے، اگر وہ کام کسی خادم یا نوکر سے کرایا جاتا ہے تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ جی صاحب گھر والی کے اندر کوئی کمی اور کمزوری ہے، جس کی وجہ سے وہ شوہر کی خدمت کرنے کے بجائے وہ خدمت نوکروں سے کرا رہی۔ غور کرو آج ہمارے گھروں کا کیا حال ہے، اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی لاڈلی وہ بیٹی جس کے آنے پر کھڑے ہو جاتے، جس کے جانے پر کھڑے ہو جاتے، جس کو جیسا پیشانی پر بوسہ دیتے اور یہ کہتے کہ فاطمہ بضعۃ منی من آذاہا فقد آذانی، جو اس کو ستائے تکلیف پہنچے وہ مجھ کو ستائے اور مجھ کو تکلیف پہنچانے کے برابر ہے۔ ایسی بیٹی کے تعلق سے جی صاحب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سوچ اور فکر یہ تھی کہ جو ہے بیٹی اپنے ہاتھوں سے شوہر کی خدمت کرے، اس کے لیے کوئی خادم، اس کے لیے کوئی نوکر، اس کے لیے کوئی جی صاحب غلام یہ کام نہ کرے، یہ بھی ہماری ذمہ داریوں میں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی، اپنی اولاد کی اس طریقے سے بحیثیت باپ آپ نے تربیت فرمائی۔ وہ واقعہ آپ نے کتنے مرتبہ سنا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کے درمیان میں ایک مرتبہ شادی کے بعد آپ یہ تربیت فرما رہے ہیں اور اپنی سرپرستی کی ذمہ داری کو ادا کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ دونوں میں ناچاقی ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب حضرت فاطمہ پہنچی، آنکھ سوجے ہوئے موٹے تھے، پوچھا کہ بیٹی کیا بات ہے، آنکھوں میں سوجن ہے؟ کہا کہ ابا جان رات میں زیادہ رونے کی وجہ سے آنکھوں میں سوجن آ گئی۔ پوچھا کہ وجہ کیا بنی؟ کہنے لگی کہ جی صاحب کوئی جملہ میری زبان سے ایسے نکل گیا جس سے حضرت علی کو تکلیف ہوئی، جی بعد میں مجھے احساس ہوا، میں نے اپنے شوہر کو منایا، رو رو کر منایا اور شوہر مان گئے اور معافی کا اعلان بھی کر دیا، لیکن یہ سوچ کر کہ اگر اس حالت میں جی صاحب شوہر کے معاف کرنے سے پہلے اگر میں جی صاحب میری روح قبض ہو جاتی تو کیا ہوتا، یہ سوچ کر میں رات بھر روتی رہی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر فرمایا فاطمہ اگر تو نے اپنے شوہر سے معافی مانگ لی بہتر کام کیا، اگر نہ کرتی اور اس حالت میں مر جاتی تو بھی محمد تیری نماز جنازہ نہیں پڑھاتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بچوں کی اخروی تربیت کے لیے جو ہے شادی کے بعد بھی ان کا خیال کیا۔ آج ہمارے پاس کوئی ایسا نظام نہیں ہے، اس لیے اس موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ اپنی ذمہ داریوں کو کیسے نبھایا۔ ہلکے ہلکے 3 نمونے میں نے 3 الگ الگ اعتبار سے آپ کے سامنے رکھے۔ پیغمبر کی جب زندگی کے یہ گوشے ہمارے سامنے آئے تو اب ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آپ کی اس زندگی کو اور آپ کی سیرت کے اس پہلو کو سامنے رکھ کر ہم کس طریقے سے جی صاحب آپ کی زندگی سے رہبری حاصل کر سکتے ہیں۔ تو اس لیے اس سلسلے میں پہلی بات یہ ذہن میں رکھنا کہ پیغمبر کے طرز سے اور برتاؤ سے یہ بات اچھی طرح سمجھ میں آ جاتی ہے، اپنی اولاد کے ساتھ اپنے ماتحتوں کے ساتھ میں اظہار و محبت اور شفقت تو جی صاحب کرنے کی گنجائش ہے، بلکہ وہ سنت نبوی ہے، لیکن ان کے ساتھ ساتھ اخروی ترقی اور تربیت کے معاملے میں ہم غافل نہ رہیں۔
آج ہماری اولاد ہماری نظروں کے سامنے نمازوں سے غافل ہے، تلاوت سے غافل ہے، حسن اخلاق سے غافل ہے، حسن سلوک سے محروم ہے، چھوٹوں پر ترحم اور بڑوں کی تعظیم کا کیا کہنا۔ جی صاحب آپ کون سے شعبے میں آپ دیکھیں گے کہ لباس غیر شرعی ہے، انداز گفتگو غیر شرعی ہے، یہ سب چیزیں جی صاحب اظہار محبت ہے۔ کیا بول رہے ہیں؟ بچے ہیں بعد میں سمجھ لیتے ہیں، ابھی چھوٹے ہیں نا، اس طریقے سے ہم نے ان کو سہارا دے کر ان کے اخلاق کے بگاڑ کا پورا سامان کر دیا۔ لیکن بزرگوں اور دوستوں بات ایسی نہیں ہے، بات یہ ہے اظہار محبت اپنی جگہ، جی صاحب شفقت اپنی جگہ، لیکن ساتھ میں اس کا خیال کرنا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طریقے سے اپنی اولاد کے لیے جی جو ہے ان کی تربیت کے معاملے میں آپ نے غفلت نہیں برتی، اسی طریقے سے ہم بھی اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ مہمان کا استقبال کیسے کیا جاتا ہے، جی گھروں کے اندر لباس کیسے پہننا چاہیے، کیا کہا جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کے گھر کے اندر آپ کی بھانجی حضرت اسماء کی بیٹی یا حضرت اسماء، میرے ذہن سے جی صاحب یہ جو ہے تھوڑا سا وہ ہو گیا، کون تھی کہ باریک دوپٹہ پہن کر آئیں، حضرت عائشہ نے ان کو اتارا اور اس کو چیر دیا اور پھر اپنے پاس سے ایک موٹا دوپٹہ دے کر کہا کہ بچی جب قریب البلوغ ہو جائے تو اس کو چاہیے کہ موٹا کپڑا استعمال کرے۔ مجھے بتاؤ آج ہمارے گھروں کے اندر ہماری نظروں کے سامنے ہماری اولاد غیر شرعی لباس کی دل دادا ہو گئی ہے، ضد کر رہی ہے اپنے ماں باپ سے، ہم پہنیں گے تو ایسے ہی کپڑا پہنیں گے، دوسرا کپڑا نہیں پہنیں گے۔ کہاں ہم نے نظام تربیت بنائی؟ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے بحیثیت باپ حضرت زینب کے بارے میں حضور نے فرمایا بڑی تہجد گزار تھی۔ کہاں سے سیکھا حضرت زینب نے تہجد پڑھنا؟ آپ نے گھر کے اندر ہی اتنے لمبے لمبے سجدے کیے، اپنے گھر کے اندر ہی آپ نے ایسی نمازیں پڑھی کہ اس کو دیکھ کر حضرت زینب بھی تہجد گزار بن گئی تھی، راتوں میں جی صاحب اٹھ کر اللہ کے سامنے رونے والی بنی تھی۔ حضرت فاطمہ اور حضرت جی صاحب جو ہے آپ کی نسلوں کے اندر بھی یہ چیزیں منتقل ہوئی تھی، یہ آپ کی عملی تربیت کی برکت تھی۔ اس لیے ہم کو پیغمبر کی اس زندگی سے پہلا سبق تو یہ لینا ہے کہ اظہار شفقت اور محبت کے ساتھ ساتھ ان کی آخرت کی تربیت سے ہم غافل نہ ہوں۔ اور دوسری چیز جو ہم کو پیغمبر کی زندگی سے حاصل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنی ذمہ سرپرست کی حیثیت سے جی صاحب جو ہے کرتے رہیں شادی کے بعد بھی۔ آج کل ہمارا مزاج کیا ہو گیا؟ ہندوانہ طریقے سے، غیروں کے طریقے سے شادی کے بعد بھی ہم نے سب کو ایک ہی گھر میں رکھنا ضروری سمجھ گیا، پریشر ڈال رہے ہیں بچوں پر، الگ نہیں ہونا، جی صاحب ایسا ہونا ویسا ہونا، جبکہ شرعی حضور نے کیسی زندگی گزاری آپ دیکھو۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح ہوا تو آپ نے الگ سے گھر لے کر دیا، دور ہو رہا تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا فاطمہ کا گھر دور ہو رہا ہے، کوئی اگر قریب کا گھر مل جاتا تو میرے لیے اچھا تھا۔ جس آپ انصار میں سے ایک صحابی نے پیش کیا، حضرت فاطمہ کا گھر بدلا کر اپنے گھر سے قریب کر لیا، لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ یہ شادی کے بعد بچوں پر پریشر ڈالنا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 11 بیویاں تھیں، آپ نے ہر ایک کے لیے چھوٹے چھوٹے صحیح لیکن ہر ایک کے الگ الگ حجرے بنا کر امت کو یہ سبق دیا کہ دیکھو شادیوں کے بعد تربیت کا نظام الگ ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ ان کا اپنا رہنے کا مکان، ان کی اپنی ان کی اپنی آزادی کو برقرار رکھتے ہوئے تربیت کرو۔ شادی سے پہلے ان کو اپنے ماتحتی میں رکھ کر تربیت کرو اور شادی کے بعد ان کو اپنی نگرانی میں رکھ کر جی صاحب تربیت کرو، ان کی اپنی آزادی کے ساتھ میں ان کو آزادی بھی حاصل ہو، یہ نہیں کہ جی صاحب ان کے اوپر پریشر ڈالو۔ آج ہم لوگ کیا بول رہی، شادی کر لیے بس یہیں سے رہنا، پہلی آ گئی یہیں سے رہنا، دوسری آ گئی یہیں سے رہنا، تیسری آ گئی یہیں سے رہنا، اور جس کا نتیجہ کیا ہے؟ گھروں میں لڑائیاں، ایک دوسرے کی غیبتیں، آپس میں حسد، خاندانوں میں پھوٹ، ایک دوسرے سے بات نہیں کر لینا، یہ سب نظام پورا تتر بتر ہو گیا جی صاحب ہمارا جو ہے اسلامی گھرانہ اور اسلامی ماحول۔
کیوں؟ اس واسطے کہ ہم نے بس وہ دیکھا دیکھی سب لوگوں. شرعی اعتبار سے پیغمبر نے کیسی زندگی، کیا آپ نے اس خطاب میں نہیں سنا؟ عصر کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہر بیوی کے حجرے میں تشریف لے جاتے تھے، ہر ایک کو الگ الگ کر دیا تھا. ایک بات سنو، جب بات آ ہی گئی تو میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ہر ایک کو ان کی آزادی کے ساتھ الگ کر دینے میں کیا فائدے ہیں؟ پہلا فائدہ، سب سے بڑا فائدہ، آپ بھی جی صاحب ان فائدوں کو سنیں گے تو آپ خود محسوس کریں گے کہ واقعی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہر اعتبار سے ہمارے لیے رحمت ہی رحمت ہے، رحمت ہی رحمت ہے. سب سے پہلا فائدہ یہ ہوگا ہر ایک کا الگ الگ کر دینے میں. ایک گھر میں گھسا کو رکھ لینا نہیں، ہر ایک شادی ہوتے ہی الگ کر دیں. جب تک ان کی نگرانی کی ضرورت ہے جو ہے تب کریں، اس کے بعد ان کو الگ کر دیں. اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا اولاد والدین کی نافرمانی کے گناہ سے بچ جائے گی. کتنا بڑا احسان ہے اپنی اولاد کے اوپر. اگر تم دبا کر رکھو گے، بیوی کی سنے گا تو ماں کے تعلق سے دل میں غلط فہمی پیدا ہوگی، ماں کی سنے گا بیوی کی حق تلفی ہوگی. نتیجہ یہ ہوگا کہ جی صاحب یا تو بیٹا بیوی کی سنے گا یا ماں کی سنے گا، کسی ایک کے سنتا ہے تو ایک کی حق تلفی ہوتی ہے. اس طریقے سے باپ اور ماں کی جو عظمت دلوں میں آنا چاہیے وہ آہستہ آہستہ گھٹ کر نفرت میں بدل جاتی ہے. پھر بچے یہ دعا کرنے لگتے ہیں کب موت آتی کہ یہ پیڑا چھوڑ جاتی، گئے تو اچھا تھا، کب مرتا کہ کیا نہیں کیا ہمارا باوا. یہ سمجھ کے کچھ تو جی صاحب برداشت کر لیتے ہیں، کچھ تو گھر سے باہر کر دیتے ہیں یا خود بغیر بولے نکل جاتے ہیں. اولاد کو ماں باپ کی نافرمانی کے گناہ سے بچانے کا یہ سب واحد حل یہ ہے کہ ان کے شادیوں کے بعد ان کو الگ الگ کر دو تاکہ ان کی آزادی برقرار رہے، اور پھر محبت، اپنائیت، ماں باپ کے حقوق کو وہ ادا بھی آسانی کے ساتھ آپ نگرانی کیجئے، ان کو بتاتے رہیے، ان کی تربیت کرتے رہیے جی صاحب، تاکہ وہ جی صاحب جو آپ کی تربیت سے اپنے آپ کو بے نیاز نہ سمجھے. ایک فائدہ تو ہر ایک کو الگ الگ کرنے کا پہلا فائدہ یہ ہوگا. دوسرا فائدہ کیا ہوگا؟ گھروں میں رہیں گے آپس میں. حضرت تھانوی نور اللہ مرقدہ کے ملفوظات اور خطبات سے معلوم ہوتا، حضرت فرماتے تھے 2 برتن قریب میں رہیں گے آواز ہوگی، کیونکہ آنے والی گھر کی جو ہے بہویں مختلف گھروں سے تربیت پا کر آتی ہیں. ایک گھر کی ایک مزاج کی نہیں ہوتی. انسان کے اپنے انگلیاں 5 برابر نہیں ہوتے، تو مختلف خاندانوں اور قبیلوں سے آنے والی خواتین ایک مزاج کے کیسے ہوں گی؟ کسی کا مزاج نرم تو کسی کا گرم، کسی کا ٹھنڈا تو کسی کا دیر پا جی صاحب، کسی کے اندر عجلت، کسی کے اندر جی صاحب غیر جو ہے فہم. یہ سب چیزیں آتی ہیں جس کے نتیجے میں آپس میں ٹکراؤ اور اختلاف، انتشار پیدا ہوتا ہے، اور اس سے دل ٹوٹ جاتے ہیں. اور یاد رکھو، جس طریقے سے شیشہ ٹوٹنے کے بعد دوبارہ نہیں جڑتا، اسی طریقے سے دل کے ٹوٹنے کے بعد پھر دل نہیں جڑتے، ہمیشہ کے لیے وہ دل میں داغ باقی رہ جاتا. کیا تم یہ چاہتے ہو کہ اپنے سگے بھائی بہن، سگی اولاد، اپنے جی صاحب جو ہے بیویوں کی وجہ سے یا جو ہے مزاجوں کے اختلاف کی وجہ سے بھائیوں میں لڑائیاں ہوں، بہنوں میں لڑائیاں ہوں، آپس میں خاندان انتشار کا شکار؟ کیا ہم یہ چاہتے ہیں؟ نہیں چاہتے. تو پھر اس کے لیے راستہ یہ ہے کہ ان کے گھروں کو شادی ہونے کے بعد ان کو آزادی دے دو اور نگرانی کرو تاکہ وہ اپنی آزادی کے ساتھ باقی رہیں. جب الگ الگ ہر ایک اپنے اپنے جی صاحب حجرے میں رہیں گے، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں ہوگا. اور تیسرا فائدہ جس کی طرف توجہ نہیں جاتی وہ یہ ہے کہ ہر ایک کا گھر الگ کر دینے میں فائدہ یہ ہے، اور اجتماعی طور پر مشترکہ گھر بنا کر رکھنے میں نقصان یہ ہے، شرعی پردے کا اہتمام نہیں کر سکتے.
جبکہ نبی نے فرمایا الحم و الموت، دیور تو موت ہے، موت، جیٹ رہے گا، جیٹھانی رہے گی، ننند رہے گی، جی صاحب جو ہے دیور رہے گا، یہ جو آپس میں جب مشترکہ خاندان رہے گا تو اس کے اندر شرعی پردے کا لحاظ نہ ہونے کی وجہ سے اس کا جو انجام آج دنیا دیکھ رہی ہے، سن رہی ہے، وہ بولنے کی ضرورت نہیں۔ کیسے کیسے جی صاحب جو ہے خبیث قسم کے حرکتیں خاندانوں کے اندر رونما ہو رہی ہے، جن کو زبان پر لاتے ہوئے بھی جی صاحب جو ہے ہمت نہیں ہوتی۔ تو یہ ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے مثالی باپ کا کردار، کس طریقے سے آپ نے حضرت فاطمہ، حضرت علی، حالانکہ یہ دونوں آپ کے گھر میں پلے بڑھے، جی صاحب جو ہے ان دونوں کو اپنے گھر میں بھی رکھ سکتے تھے اپنے ساتھ، لیکن آپ نے نہیں رکھا، گئے ملاقات کرے سب کیا لیکن اپنے گھر میں نہیں رکھا۔ حضرت فاطمہ کو الگ کر دیا، اپنے ازواج کو الگ کر دیا، ہر ایک کو الگ الگ کر کے امت کو بتلایا، شادی کے بعد آزادی ان کو دو اور پھر ان کی نگرانی بھی کرو۔ اس لیے اس موقع پر جو ہے یہ گوشہ عام طور پر اس کی طرف ہماری نظر نہیں جاتی، ہماری ذمہ داری ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیسے مثالی باپ، اس لیے آپ دیکھیں گے سرکار کے پورے خاندان میں جو سی بتائیں گے، کیوں وہ ان افراد کی تربیت کا نتیجہ تھا کہ جی صاحب ان کی نسلوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ وہ برکتوں کو آج بھی جاری و ساری فرما رہے ہیں۔ اس لیے اللہ جو ہے ہم کوشش کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سربراہ خاندان، بحیثیت باپ کیسی مثالی زندگی گزاری، اولاد کے ساتھ شفقت اپنی جگہ لیکن ان کی اخروی تربیت اپنی جگہ، اور پھر شادی سے پہلے ان کی جیسے نظام تربیت کا نظام بنایا تھا، شادی کے بعد بھی ان کا تربیتی نظام بنایا، اور جو ہے اولاد کو جو ہے یہ احساس ہونے نہیں دیا کہ تمہارا باپ شادی کرنے کے بعد بالکل بے پرواہ ہو گیا، بلکہ برابر ان کی ذمہ داریوں کو پورا کرنا، ان کے آنے والے مسائل کو حل کرنا، اس میں رہنمائی کرنا، جیسا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جی صاحب جو ہے یہ جو ہے کردار کو اپنے عملی زندگی میں لانے اور برتنے اور اس کی روشنی میں ہماری اپنے خاندانوں کی زندگیوں کو گزارنے کی توفیق نصیب فرما دے۔ اللہ ہم سب کو اپنی اپنی بہترین جی صاحب جو ہے مربیوں کی صحبت نصیب فرما اور ہماری بہترین تربیت کے مواقع فراہم فرما، اور ہمارے سرپرستوں کے عمر میں برکت نصیب فرما، اور ہمارے والدین کو جو زندہ ہیں اللہ ان کی عمر میں برکت نصیب فرما، اور جو دنیا سے گزر کر تیرے پاس آ گئے اے اللہ ان کے قبروں کو نور سے بھر دے۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔